تیسرا بچہ پیدا ہوا ہے وہ کس کا تھا؟ وہ آصف نام لڑکے، بس میری ڈیٹس کا مسئلہ تھا، مجھے دیر سے آتی تھی، میں نے کہا چلو کرتی ہوں، نہیں آگے ہو رہا تھا تو حمل ٹھہر گئی۔ کس چیز کی فیکٹری ہے؟ وہاں برا بنتی ہیں، صوبیہ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، پرانے تعلقات ہیں؟ ہاں یاریاں ہیں۔ اور تمہیں بھی وہاں پر ہی بھیجا گیا؟ ہاں جی، میں بھی وہیں۔ تحریم ہے نا میری بیٹی، اس کی شکل نا ان کے بچوں میں بھی ملتی ہے فیکٹری والے۔ وہاں پر جا کے کتنے کو لاکھوں مل جاتے تھے؟ نہیں، وہی 1000 یا 500 اور کیا لاکھ۔ 1500؟ 1500 کے لیے اپنے آپ کو بیچتی رہی ہو؟ اس ٹائم ایسے بشرا موجود ہے جس کی شادی ہوتی ہے اور شوہر، ننند اور ساس تینوں مل کر اس کو غلط کام پر لگاتے ہیں۔ شوہر کوئی کام نہیں کرتا اور اس کا کہنا تھا کہ تم کما کر لاؤ اور سب گھر والوں کو کھلاؤ۔ اس کی شادی سے پہلے سے اس کی نند بھی اس کام میں ملوث تھی اور ان کو اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کیوں نہیں چھوڑا اس طرح کے گھر کو، اس طرح کے شوہر کو؟ کیوں ان سے تعلق نہیں ختم کیا؟ ان سارے معاملات کے بعد ایک ناجائز بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ کہاں جاتا ہے؟ اسی سے پوچھتے ہیں کتنے سال گزر گئے ہیں شادی کو؟ 7 سال۔ کتنی دیر بعد شادی کے تم سے ڈیمانڈ کی گئی غلط کام کی؟ مہینے بعد ہی تقریباً۔ مہینے بعد کہا گیا کہ غلط کام کرو جا کے؟ جی۔ تو تمہیں یہ کب پتہ لگا کہ تمہاری ننند بھی اس کام میں ہے؟ نند کا تو مجھے پتا تھا نا۔ اچھا، شادی سے پہلے ہی پتا تھا؟ ہاں جی، کہ تھوڑا بہت مجھے پتا تھا۔ اچھا، تو جب یہ جاتی ہوتی تھی جب بھی مجھے پتا تھا وہ فیکٹری میں۔ اچھا، کس چیز کی فیکٹری ہے؟ وہاں برا بنتی تھی۔ تو وہ وہاں پر ساتھ یہ کام بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ اس طرح کی کوئی جگہ بنائی گئی ہے؟ نیچے ان کا گھر ہے، اوپر یہ فیکٹری کھولی ہے۔ اچھا، گھر میں فیکٹری بنائی ہوئی ہے۔ کتنے ورکر ہوں گے وہاں پہ؟ ورکر کی زیادہ تو مطلب تعداد پہلے تھی لیکن اب کم ہو گئی ہے۔ شادی شدہ بھی آتی ہیں جن کو ضرورت ہے کام کی، تو جن لڑکیوں کی شادی ہو گئی وہ بھی آتی ہیں، ابھی بھی آتی ہیں۔ صوبیہ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، پرانے تعلقات ہیں؟ ہاں یاریاں ہیں۔ اور تمہیں بھی وہاں پر ہی بھیجا گیا؟ ہاں جی، میں بھی وہیں۔ مطلب فیکٹری ہے اور وہاں پہ ساتھ دھندا بھی چلتا ہے؟ ہاں جی۔ تو تمہارے شوہر کو پتا تھا کہ میری بیوی کو اس کام کے لیے لے جایا گیا؟ ہاں جی، اسے پتا ہوتا تھا۔ میں جب کھانا لے کے آتی تھی وہاں سے میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوتا تھا، یا وہ دے کے جاتے تھے تو ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوتا تھا۔ پہلے کھانے صوبیہ کے گھر جاتے ہوتے تھے، جب سے میری شادی ہوئی میرے گھر آنا شروع ہو گئی کیونکہ ان سب نے مل کے کروائی تھی نا، تو صوبیہ کو یہ بھی جلن فیل ہونا ہو گئی کہ اب یہ بشرا کے گھر ہی آتے ہیں، سارا کچھ امی کی طرف ہی آتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہنا ہے اب صوبیہ جلدی ہے تیرے سے۔ میں کہا جلتی رہ، میں نہیں زیادہ نوٹس لینا۔ میں کہا نند بھی ہے کوئی بات نہیں۔ پھر اسی دوران 3 سال گزرتے گئے تو میرے 2 بچے بھی ہو گئے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ پھر صوبیہ نے ایک دن کہا کہ نا بشرا تحریم، جب حاملہ تھی 2 بچے تمہارے ہوئے اس دوران بھی تم یہ سب کرتی رہی ہو؟ ہاں جی، اس دوران بھی کرتی رہی ہوں۔ پھر جب تحریم ہے نا میری بیٹی، اس کی شکل نا ان کے بچوں میں بھی ملتی ہے فیکٹری والوں۔ صوبیہ نے مجھے کہا کہ نا بشرا تحریم، میں صوبیہ کے گھر گئی ایک دن، بچے تیار کرتی تھی میں بڑے پیارے اپنے دونوں کو، تو کہتی بشرا تو نا فیکٹری نہ اب جایا کر۔ میں کہا خود تو جاتی ہو۔ میں نے ایسے چھیڑا، ہنسی میں، تو کہتی کہ نا یہ جو تحریم ہے نا یہ نا ان میں ملتی ہے، ان کی بیٹی کا نام لیا کہ پھر وہ بھی انہی کی ہو؟ ہاں جی، اس کو شک تھا صوبیہ کو کہ ظاہر بات ہے میں انہی دوران کبیر سے بھی ملتی تھی، میاں، میرے میاں کا نام کبیر ہے، اسی دوران ان سے بھی ملتی تھی، تو ظاہر بات ہے اس نے شکل ان کی بھی لے لی تحریم نے۔ تو میں پھر چپ رہی، میں نے صوبیہ کی طرف دیکھا، میں نے کہا خود بھی تو 15 سال سے وہاں جاتی ہے، تمہارے بھی پھر کہتے چپ کر جو۔ پھر مجھے نا آنکھیں دکھانے کہ بھی شوہر کو پتا تھا وہ دھندا کر رہی ہے؟ یہ پتا تھا فیکٹری جاتی ہے، یہ نہیں پتا تھا دھندا کرتی ہے۔ میں نے میرے چھوڑا کیوں نہیں؟ اگر تم نہیں چاہتی تھی یہ سب کچھ کرنا، تم نے ایک ماہ بعد تمہیں یہ لڑائی کی تھی۔ لڑائی کرنا تو مقصد نہیں ہے نا، اب بھی تو جنگ لڑ رہی ہو نا، اب بھی تو اعلان جنگ کیا ہے نا کہ بچے چاہیے، میں یہ کر دوں گی، وہ یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ بس پہلے میں کرنے لگی تھی، پہلے بھی کرنے لگی تھی، جب نا میرا مبین بالکل گود کا تھا، جب یہ باہر جانے کا شور ڈالا۔ شادی کے 1 ماہ بعد تم سے کہا گیا نا غلط کام، تم نے تب کیوں نہیں؟ لیکن جب میں تھوڑا جاتی تھی، لیکن جب بچے ہو گئے، جب میں زیادہ جانا شروع کر بچوں وہاں پر جا کے کتنے کو لاکھوں مل جاتے تھے؟ نہیں، وہی 1000 یا 500 اور کیا لاکھ۔ 1500؟ 1500 کے لیے اپنے آپ کو بیچتی رہی ہو؟ یہ یہاں پہ کماتا ہی نہیں تھا نا، یہاں پہ لیٹا رہتا۔ اور کیا کیا دیتے تھے تمہیں پیسوں کے علاوہ؟ پھر بچے ہو گئے، پھر ان کے ڈائپر
اور کھانا پینا جو ان کے گھر ہمارے حالات دیکھ لیں معاشرے کے، بچوں کے ڈائپر کے لیے ماں اپنا جسم بیچ رہی ہے، بچوں کی دوائیوں کے لیے ماں اپنا جسم بیچ رہی ہے، اور اس طرح کے جو سو کولڈ باپ ہوتے ہیں جو صرف نام کے باپ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی غیرت جاگتی ہے، جن کو بچے پیدا کرنے کا پتہ ہے، لیکن بچے پیدا کرنے کے بعد غیرت جاگ جاتی ہے، جب پہلے کھاتے رہتے ہیں اور بعد میں پتہ نہیں کون سی غیرت ہے جو اس نے سوئی ہوتی ہے۔ اب تمہیں گھر سے نکال دیا گیا، جو تیسرا بچہ پیدا ہوا ہے وہ کس کا تھا؟ وہ آصف نام لڑکے کا اس تھا۔ نے تمہارے شوہر یہاں پہ نہیں تھا؟ نہیں، اس دوران یہ یہاں نہیں تھا، باہر چلا گیا؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ بچہ ہوا تو تمہیں کتنی دیر بعد پتہ لگا تم حاملہ ہو؟ مجھے 6 مہینے بعد۔ 2 بچوں کی ماں کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ حاملہ ہے؟ ہاں جی، حاملہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بس میری ڈیٹس کا مسئلہ تھا، اچھا۔ مجھے دیر سے آتی تھی، میں نے کہا چلو کرتی ہوں، نہیں آگے ہو رہا تھا تو حمل ٹھہر گیا۔ پھر جب سسرال والوں کو پتہ لگا ہاں پھر جی، یہ اس نے ساس نے دیکھا میرا جسم بھاری ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، ٹیسٹ کروائے مختارہ ہاسپٹل، انہوں نے کہا نہیں بیبی ہے ان کے۔ تو پھر انہوں نے پہلے نہیں بتایا 1-2 دن میرے میاں کو، میرے ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نا خطرہ ہے انج، میری ساس نے نا میرے میاں کو کہا، کہتا مرن دے، مرضی ہے تو میں بچوں کی اور ماں لے آؤں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ پھر انہوں نے وہ دونوں بچے چھین لیے میرے سے اور مجھے گھر سے نکال دیا کہ، اور گلی محلے میں شور مچا دیا، ایسی ہے بچے پیدا کر دیے، سوٹ دیے، پیسے خرید دیے بچے پیدا کر کر کے۔ یہ ساس اور نندوں نے اسکول تک جا کے نا میرے بچوں کے نشر کر دیا مجھے۔ اب کیا چاہتی ہو؟ اب میں کہتی ہوں میں نے ان دونوں کی خاطر اتنا کچھ کیا، وہ دونوں بچے مجھے مل جائیں۔ اور شوہر طلاق دے دے؟ ہاں جی، وہ تم طلاق۔ دوبارہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہو؟ ہاں جی، اب دوبارہ کدھر شادی کرو گی؟ کوئی اچھا ہی مل جائے جو آرام سے ان دونوں کا بھی خرچہ اٹھا لے، میرے بچوں کا اور مجھے بھی۔ بس تم سے پوچھا جائے کہ تم اب اس سب کے بعد بھی دوبارہ یہی سب کچھ کرو گی، یہی کام کرو گی، بچوں کے ڈائپر کے لیے کرتی رہی ہے، تو اب تو بچوں کو پالنے کی ذمہ داری ہوگی نا تم پر، تو پوری ذمہ داری تو کس طرح مینیج کرو گی؟ کروں گی تو ڈائپر اور دوائیوں کے لیے خود کو بیچتی جی، کوئی صحیح طریقہ اختیار کروں گی، غلط طریقہ کوئی بھی نہیں اختیار کروں گی۔ کیا لگتا ہے یہ دنیا میں سزا ملی ہے تمہیں؟ ہاں جی، دنیا میں ملی ہے سزا مجھے، دونوں بچوں کو انہوں نے چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا، شکر ان دونوں کو نہیں کچھ ہوا، مجھے سزا ملی۔ یہ ماں ہے، اور ظاہر ہے ماں کے لیے اولاد بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، بلکہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اور جس اولاد کے لیے یہ اتنا کچھ کرتی رہی ہے، آج وہ اولاد اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ضمیر اس کو اسی چیز کے لیے ملامت کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کی دنیا پہ سزا ہے کہ اس کے بچوں کو اسے دور کر لیا گیا، اور اس کے وہ جو برے کام تھے ان کی یہ سزا ملی ہے۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔